خان صاحب نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، بلکہ چند باتیں کی ہیں مہم۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان صرف اور صرف آئین کے مطابق چل سکتا ہے اور رول آف لا کے ذریعے چل سکتا ہے۔ اگر آئین پر عمل نہیں ہوگا، آئین کے مطابق قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ پاکستان نہیں چل سکتا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب آئین پاؤں تلے روندا گیا اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، اس کا تقدس کو عمال کر دی گیا، پاکستان کس قدر مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ ہر قسم کی بحران یہاں موجود ہے پاکستان میں۔ سیاسی بحران ہے، معاشی ہے، سماجی امن و امان کا بحران ہے، اخلاقی اور سوشلی ہر قسم کا بحران یہاں موجود ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ اس حالت میں کیا پاکستان، یہ جو حکمران ہمارے پر مسلط ہیں، اس پاکستان کو چلا سکتے ہیں، بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا ہر گزرتا ہوا دن بحرانوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ مسئلے سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ابھی تک آپ نے رجیم چینج کیا، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم 2 آ گیا اور فیلئر کو کیا کیا، انہوں نے ری انفورس کیا، اسٹریٹجی غلطی کی اور نالائقوں کو مسلط کر دیا اور پاکستان تباہ کر دیا اپنے لیے، اپنے چند روز کے اقتدار کے لیے۔ یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایک آدمی طالع عظمات ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اقتدار باقی رہے، زیادہ عرصہ چلے، تمام کے تمام چیزوں کو بلڈوز کر دیا جائے، قانون، آئین، سارے ادارے۔ اب دیکھ لیں سب سے خطرناک کام جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ تینوں جو پاکستان کی مقننہ ہے، عدلیہ ہے اور مجریہ ہے، یہ مستقل ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کی عدلیہ کا استقلال ختم ہو گیا۔ جب عدلیہ کا استقلال ہی نہ رہے، وہاں سے انصاف کہاں سے دے گی؟ وہ ایڈمنسٹریٹیولی مینج ہو رہی ہے، انتظامیہ کے انڈر کر دی گئی ہے، اس کا استقلال ختم۔ جج ان کی نگاہوں کو دوسروں کی طرف دیکھے کہ کون ہمیں اپوائنٹ کرے گا، کیسے ہوگا؟ بالآخر پاکستان کے آئین کے خلاف عدلیہ کا استقلال ختم کر دیا گیا ہے، اور جو آئینی ترامیم بھی کی گئی اس نے بنیادی طور پر آئین کے ڈھانچے کو، جو آئین بنانے والوں کو بنیادی نظریہ تھا، اس کو بھی ختم کر دیا ہوا ہے۔ وہ آئین نہیں رہا ہے اب جو ہمارے ایلڈرز نے اور اسلاف نے بنایا تھا۔ لہذا پاکستان نہیں چل رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے نا کہ یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہے، گھسیٹنے کے قابل بھی نہیں رہا پاکستان۔ ہر چیز تباہی و بربادی کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ کام کوئی مسئلہ ہے ڈاک بیس پر چلایا جا رہا ہے پاکستان، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، اور پاکستان دیکھ لے کہاں لاکے کھڑا کر دیا گیا۔ اگر پاکستان کا آئین ہوتا، قانون ہوتا، تو جنہوں نے 8 فروری کو الیکشن جیتا تھا ان کے حوالے کیا جاتا پاکستان۔ جب بھی کوئی حکومت عوام میں اپنی جڑیں نہیں رکھتی، کوئی سسٹم جڑیں نہیں رکھتا، عوام اس کے ساتھ ہی ہوتے، پاکستان کے عوام کا اعتماد ہمارے سسٹم پر اٹھ چکا ہوا ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے، حتیٰ مایوسی اور ناامیدی کا لوگ شکار ہیں۔ اور جو سسٹم اور جو نظام اور حکومت عوام کا اعتماد کھو بیٹھے، وہ کبھی بھی بحرانوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، بلکہ بحران پیدا کرتی رہتی ہے اور وہ سسٹم نہیں چل پاتا۔ ابھی حالت ہماری یہی ہے، ہم دنیا کے تحولات میں ریلیونٹ ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔ اور ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ داخلی طور پر تو نا امن ہے، اور ہم نے اپنا ایک نیا دشمن گھڑ لیا۔ پہلے ہمارا انڈیا دشمن تھا، اب ایک مسلمان برادر ہمسایہ ملک، ہم اس کو دشمن بنانے جا رہے ہیں۔ بھئی آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنے، گئے وہاں پر ایک دفعہ میرے خیال میں وہ لیڈی جو ان کی وزیر مملکت تھی وہ ایک دفعہ گئی، آج تک اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں۔ ہمسایہ ملک ہے، ایک بہت بڑا بارڈر ہے اس کے ساتھ ہمارا، طولانی بارڈر ہے۔ وہ 40 سال سے زیادہ لوگ وہاں یہاں رہے، ان کے بچے پیدا ہوئے، ان کی نسلیں 3-4 پیدا ہوئی، پروان چڑھے، ہماری بولیاں بولتے ہیں، ہمارے علاقے کے کلچر کو جانتے ہیں وہ لوگ۔ ہم تو بالکل ایسے آپس میں جیسے نا جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ کس طرح سے آپ اپنے ہمسایوں سے دشمنی، ادھر بھی دشمنی ادھر بھی دشمنی، سینڈوچ بنا رہے ہیں پاکستان کو۔ کے پی کے حالات اور اسی طرح سے بلوچستان کے آپ کے سامنے ہے، اور باقی پاکستان بھی۔ لہذا یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ کہاں فیصلہ ہوا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے، ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے اس کو؟ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ ہر کسی کو ایلیمینیٹ کرنا، یہ تسبیح ختم کر دینی چاہیے۔ کہیں دوسروں کو ایلیمینیٹ کرتے کرتے خود نہ ہو جائیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم یہاں اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کرم کا مسئلہ، چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھیں، بڑے مسائل بن رہے ہیں۔ کرم کا مسئلہ یقین کر لیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ 1 ہفتے کے اندر آرام سے حل ہو سکتا تھا، 1 ہفتے کے اندر۔ وہاں ایک شروع میں اچھا ڈی سی، پیچھے پولیس کا ڈی پی او ہوتا اور ایس ایچ او وغیرہ ہوتے، مناسب سے ہوتے، پڑھے لکھے سمجھدار، یقین کر لیں یہ مسئلہ اتنی جانیں
تلف نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ سے نہ جاتی، لیکن وہاں پر ان کی نالاحقی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، انکمپیٹنسی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے صوبائی حکومت اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور ہمارے وہ ادارے جن کی ذمہ داری امن و امان ہے، سیکورٹی کے ادارے جنہیں آپ کہتے ہیں، ان سب کی مشترکہ نااہلی ہے، نالاحقی ہے، بے توجہی ہے. اور وہ علاقہ دیکھیں جہاں محبت اور دوستی ہونی چاہیے تھی وہاں پر جنگیں، نفرتیں. جب ایک ملک کے عوام آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں، نفرتیں ہوں، وہ ملک اپنی نیشنل پاور کھو بیٹھتا ہے. جس ملک کی نیشنل پاور نہ ہو، قوم کمزور ہو، قوم ملت کمزور ہو، وہ کبھی بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مشکلات کر سکتی ہوں گا اور وہ ملک نہیں چل سکتا. وہاں پر محبت پھیلانی چاہیے تھی، دوستی رواج کو رواج دینا چاہیے تھا. وہاں کی اکثریت کٹھے رہنا چاہتی ہے اور آپ دیکھیں گے وہاں پر کیا ہوا، کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے، کتنے گھروں کو آگ لگا دی گئی، کتنے گلے کٹ گئے. واقعات عجیب و غریب ہے. اور پھر جب احتجاج کیا ہم نے کہ راستے کھولیں، جلدی فیصلے کریں، ہم نے کراچی میں پورے پاکستان میں دھرنا دیا. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من سمع رجلا ینادی علی المسلمین ولم یجب فلیس مسلم. اگر کسی نے کسی شخص کو سنا ہو مسلمانوں کو مدد کی پکار ہے کہ میں مظلوم ہوں میری مدد کرو، اور اس کی مدد نہیں کی جاتی، رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ مطلوبہ مسلمان نہیں ہے، ایک کامل مسلمان نہیں ہے، ناقص مسلمان ہے. لہذا ان مظلوموں کی آواز میں آواز ملانا پاکستان کا آئین بھی اجازت دیتا ہے، اسلام بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، دین بھی کہتا ہے، انسانیت بھی کہتی ہے. ہم نے دھرنے پاکستان میں نہیں، لندن میں تھا، مینچسٹر میں تھا، برمنگھم میں تھا، آسٹریلیا میں تھا، یورپ میں تھا، امریکہ میں مظاہرے تھے. درست ہے، ہر جگہ تھے. کہیں ہمیں کسی نے گولی وہاں نہیں ماری، وہاں کسی نے غیر مسلم ممالک میں ہمیں کسی نے گولی نہیں ماری، کسی نے ڈنڈے نہیں مارے. لیکن کراچی میں ایک فاشسٹ وزیر اعلیٰ اور اس کی حکومت نے وہاں بے گناہوں کو گولیاں ماری ہیں، سیدھی سد میں لگی ہیں، زخمی ہیں لوگ، ایک شہید ہو گیا، ایک اور کرٹیکل ہے. علماء کو مارا ہے، ان کو فریکچر کیا، پولیس نے کیا اسے کہتے ہیں یہ داخل کے بٹ مارے، بزرگ علماء، اور انہیں پکڑ کے جیل میں ڈالا ہے، دہشت گردی کے پرچے کاٹے ہیں. یہ ہے پیپل پارٹی کی فاشسٹ حکومت. انسان کہاں جائے، کدھر جائے؟ یہ ہم پر مسلط ہے، عوام ان کو لے کے نہیں، ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے. اور پھر کہتے یہ ہیں جی کہ آپ تو پی ٹی آئی کے الائی ہیں، مسئلہ کے پی کے میں کونا میں آپ یہاں کے احتجاج کر رہے ہیں. اور ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی جو کے پی کے سی ایم ہیں انہوں نے بھی ہمیں ایک مشکل جگہ لا کے کھڑا کیا. واقعاً ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اس اقدام سے کتنا نقصان ہوگا اس موومنٹ کو جو پاکستان کے اندر آزادی کی موومنٹ ہے، عدل کی موومنٹ ہے. کتنا نقصان ہوگا اس کو. یہ صرف انہیں اقتدار اور پاور چاہیے، بس پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں. جہاں سے ملے، جس سے تعلقات بنائیں، انلیگل، لیگل، لیجیٹیمیٹ، انلیجیٹیمیٹ، اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنا یہ کوئی اصول نہیں ہوتا ہے. لہذا میں خان صاحب کا، محمود خان جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کوئٹہ میں بھی ہر جگہ جہاں بھی ہوا کورم کے مظلوموں کا، پاکستان کے مظلوموں کا، خطے کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور یہ آواز واقعاً ایک ایسی آواز ہے جو انسانی اصولوں کے مطابق ہے. ایک بات میں بھول گیا، کل مولانا صاحب کراچی میں تھے، پرسوں اہل سنت، میں اس تقسیم میں نہیں پڑھتا یہ تشیع و یہ اہل سنت، وہاں کے جوان عالم لوگ آئے تھے، ان میں ایک کا نام شاہ نواز تھا، باقی کا میں نام بھول رہا ہوں. مجھے کہا کہ مولانا صاحب علامہ صاحب کو لے کے آ جائیں، ہم اہل تشیع کے گاموں میں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم اہل سنت کے پاس بھی جائیں گے. ہم خود نہیں لڑ رہے، ہمیں لڑایا جا رہا ہے. مجھے کہا کہ آپ ان کو لے کے آئیں. دوسری بات میں بھول گیا تھا افغانستان کے بارے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ چائنا کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے افغانستان اور ہمسایوں کی میٹنگ بلائی جائے. افغانستان سے ہمسائے جو کچھ ان کی شکایت ہے پاکستان سمیت کہ ہمیں تم سے یہ شکایت ہے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، دہشت گردی پھیلاؤ گے، فلانا کرو گے، فلانا کرو گے، افغانستان اس کا جواب دے دے گا لوگوں کی موجودگی میں. بہتر یہ ہوگا کہ اس میں اقوام متحدہ کے نمائندے بھی ہوں. پھر افغانستان خود اپنے خدشات ہمیں بتا دے گا، ہمارے مسائل. بہترین حل یہی ہوگا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، جن کے اپنے بچے افغانستان میں مارے جا چکے ہیں سب کے افغانستان کی 40 جنگ میں، وہ ضامن بنے. اگر خدا نخواستہ افغانستان یہاں مداخلت کرتا ہے اس کا ہاتھ روکے.
और उसको दुनिया को बता दें कि ये दहशतगर्द है, या अगर हम करते हैं हमें रोका जाए। ये इल्ज़ाम और ये जवाब गज़ल ये हमारी इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। मैंने ज़रूरी समझा कि इस बारे में बात करें। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कुछ नहीं। पाकिस्तान जैसे मौलाना सर ने कहा, अलामा सर ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी यहाँ तक क्रिकेट कॉमनवेल्थ का गेम है, उन कॉलोनियों का गेम है जहाँ अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी। क्रिकेट अफगान यहाँ से जीते, यहाँ से सीखे, उर्दू यहाँ सीखी। हज़ारों बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उर्दू में, वहाँ हुक्मरानों में है। आपका मुल्क पता नहीं बात लोग क्या कर रहे हैं। हम ये इजाज़त किसी को नहीं देंगे। पाकिस्तान में हमारा घर है, इसमें हमारी कब्रिस्तान है, इसमें हमारी पूजबाश है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त न किसी शहबाज को देंगे, न किसी बाज को देंगे, न किसी और बला को देंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है। यहाँ जमहूरियत होगी, यहाँ इनकी बालादस्ती होगी, ये मुल्क चलेगा, वरना खुदा न खास्ता इस मुल्क में गली गली लिहाजा इस वक्त कुरम में इम्प्लीमेंटेशन का मरला है, मुआहदा हुआ है। ये सूबाई हुकूमत की, मरकजी हुकूमत की और हमारे सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी इस पर अमल करें। पहले की तरह अगर गफलत का शिकार हुए और बस लिख दिया गया और ख़त्म कर दिया गया, फिर बदतरीन तबाही फैलेगी, कहानी हर जगह चली जाएगी। शुक्रिया। आपने फरमाया कि हुकूमत नाजायज है जिनसे दोस्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मैंडेट तो आपको भी दिया था मुज़ाकरात का बानी पीटीआई ने, तो अगर नाजायज थी तो फिर आप किससे मुज़ाकरात करते हैं? मैंने ये किया था कि आप ये नाजायज अमल से पीछे हटें। मुज़ाकरात इसलिए हो रहे थे, बार बार ये कागजात के मामूल लाने से बात करनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट से। मैंने कहा मैं शरीफ आदमी हूँ, अपने एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत करता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट से अगर मुज़ाकरात हमने करने हैं या किसी ने करने हैं तो आइन की रोशनी में यूँ करने हैं कि हमने उन्हें एक इज्जत का बाइज्जत पीछे जाने का रास्ता देना हो। और अगर कोई यूँ करता है कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क हो और उसके इख्तियारात चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ना हो, कहीं और हो, ये रास्ता ये नहीं करेगा। इश्क महबूब से अगियार से हैरान अभी पीटीआई वाले जो है इस तरह आपके साथ भी है, हुकूमत के साथ भी बैठ गए, उनके साथ भी अब जाके मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तो क्या आपको एतमाद में लिया था या आपको तनहा छोड़ दिया रास्ते में? एतमाद की कौन सी बात है? पीटीआई का मतलब है इमरान खान कैदी। उसने मुज़ाकरात के लिए जब भी बात की है मुकम्मल की है, सही की है, सीधी सादी बात की थी कि बाबा वक्त ज़ाया ना करें। ये दो वाक़यात हुए, एक काम पे इल्ज़ाम है कि हमने 9 महीने में पता नहीं क्या क्या किया। एक ये है कि हमारे बच्चों को मुफ्त सीधे सर में गोलियां मारी गई। इसके लिए जुडिशल कमीशन बना, जो छोर की सजा वो हमारी। मैंडेट चोरी का जो बात हो रही थी वो गलत थी। मैंडेट चोरी की जो बात हो रही थी, मैंडेट हो पीछे आगे वो तो यहाँ का। अगर ये परिंदे भी बोल सकते हो कि वो भी कह देते, वो भी कह देते कि मैंडेट चोरी। खान साहब ये बता दें कि आपने दो इश्यूज की बात की है। एक आपने अफगानिस्तान की बात की है और एक आपने अंदरूनी हालात की बात की है। अफगानिस्तान के हवाले से आपने ये कहा है कि खित्ते के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनका इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले बुला लें, एक बात। दूसरा, आपने जो अंदरूनी मामला है उस पर आपने कहा है गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुला लेंगे। आप कह रहे हैं नाजायज़ हुकूमत है, जाली हुकूमत है, पार्लियामेंट में हवलदार बैठा है, ठीक है सर। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस कौन बुलाएगा? और गोल मेज कॉन्फ्रेंस से मुराद यह है कि पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत इसमें मौजूद हो। इमरान खान पॉपुलर इस वक्त कोई शुबा शायब नहीं है कि इमरान खान जब कॉल देता है तो पूरा पाकिस्तान निकल आता है। इमरान खान की उस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? और वो जो पड़ोसी ममालिक का इजलास है वो कौन बुलाएगा? ये मैंने अर्ज किया था कि अफगानिस्तान चीन हमारा दोस्त भी है और हमारा अफगानिस्तान के इंतज़ामी भी है। फिर एक ऐसा मुल्क है जिस पे अफगानिस्तान भी एतमाद करता है और पाकिस्तान भी एतमाद करता है। तो चाइना ये कर सकता है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए या खुद के अफसरों की वो मीटिंग बुलाई जाए। नहीं पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान सीधी सादी बात है मेरे भाई। पाकिस्तान यानी मैं मिला था, वो मैं मशहूर हूँ
फाकान अब्बासी पर मैं मशकूर हूँ फाकान अब्बासी का, वो आए थे परसों या तरसों, उन्होंने भी कहा था कि तमाम पार्टियों की एक कॉन्फ्रेंस हम बुलाएं, मुझे कहा कि हम आप गाड़ी की तरफ बुझे पाकिस्तान में वो हम बुलाएं मरगदा होटल में 3 दिन सियासी पार्टियां, जमा जर्नलिस्ट, जमा जजेस, जमा रिटायर्ड जो भी हो, अब यानी हर आदमी को ये फिक्र लगी हुई है कि भाई लोग बैठ के इसका इलाज करें। हमारे यार लोगों को ये लगी है कि बस मैं अगली जंग के अगले घोड़े पे मैं बैठा हूँगा, बाकी जो कुछ आपने बस दुख हार गया है यार, बुरी तरह हार गया। तेरा बड़ा भाई गरीब घरेलू झगड़े को नहीं निभा सका, चला गया, खामोश हो गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवाज शरीफ से कि भाई आप वो शहबाज की भाईबंदी इतनी जरूरी नहीं जितने पाकिस्तान का बचाओ, जितने जल्दी हो सके आओ अपने भाई को महमूद खान साहब, आपने बात की कि इस मुल्क को किसी के साथ मतलब खेलने नहीं देंगे, ये हमारा घर है और यहाँ पर हमारे कब्रिस्तान है, तो आपने शहबाज शरीफ साहब का मतलब नाम लिया कि वो मतलब इस मुल्क के साथ आई थिंक खेल रहे हैं, तो असल में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट खेल रहे हैं? मुझे शर्म आती है बार बच्चे, ये अयाज साहब ये सुबह निकलता है 4 फूल पड़ता है, मुझे पता है, उसको कसम दे दो उन 4 फूलों की कि तू कोचा नहीं आया इलेक्शन से पहले, तूने अपने पार्टी के लोगों को जो आज उधर बड़े बड़े उहदों पे आए हैं, आपने ये नहीं कहा था उनसे कि हमारी बात फौजियों की सतह हो गई है और हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, फलाने ब्रिगेडियर, फलाने कर्नल, फलाने मेजर से रफ्ते में रहो। अभी ये आदमी जब स्पीकर बैठा मैं तो डर जाता, और मैंने उसे कहा था, उसके पीछे में गया था लाहौर, इतने लोग उसकी पार्टी के बैठे हुए थे, मैंने कहा ये क्या तमाशा हुआ, मेरा क्या है, मेरा एक वो या ना हो। लेकिन बात ये है इस मुल्क में आइन की उकरानी ना हो, हमने आइन से खेल खेल के इस मुल्क को तोड़ दिया। आज बात ये है कि गली गली में बिल्कुल बर्बादी है और बिल्कुल इस मुल्क की आपको भी पता नहीं एंटी करप्शन की हमारा कोई मुकमा है या नहीं, नए वाले बढ़ गए या क्या हो, नए वालों के कान है या नहीं है, हमारे जुडिशरी के कान है या नहीं है, पार्लियामेंट का 170 करोड़ रुपए का बिका है, किसी ने तो 100 मोटर इलेक्शन लेना था, किसी ने तो किसी को पूछना था 70 करोड़, उस पटवारी को पकड़ो, उसने पुरानी आदमी से रिश्वत ली, उस हीरोइन मरीज को पकड़ो, उसने पुरानी दुकान से साइकिल चोरी की, चोर डाकू पार्लियामेंट में बैठे हो,